أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد. اللہ کے کلام قرآن کریم کی سورۃ الاعراف جو قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 7ویں سورت کی 6ٹھی آیت آپ مومنین کی خدمت میں تلاوت کی. قرآن کی یہ آیت کریمہ قیامت کے دن کے بارے میں کہ قیامت کو کیا کیا ہونے والا ہے، ان میں سے ایک بہت ہی اہم موضوع اللہ نے اس آیت میں ہمیں بتایا ہے. آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کرنی ہے اور پھر میں آؤں گا اس آیت کی طرف، اور اس آیت کے بعد سورۃ المائدہ اس کی آخری چند آیات 116 سے لے کر 120 تک. سورۃ المائدہ میں 120 آیتیں ہیں ٹوٹل. سمجھانا اور بتانا کیا چاہتا ہوں، ائمہ اہل بیت نے، ہمارے پاک و پاکیزہ ائمہ نے، اور ان سے پہلے اللہ کے نبی نے، ان سب نے دین کو سمجھنے کے حوالے سے ایک بنیادی اور اہم ترین فارمولہ ہمیں دیا ہے. وہ فارمولہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگیوں میں بھی اور ان کی دنیاوی زندگیوں کے بعد بھی بہت سارے لوگ ان کے محبوں اور ان کے ماننے والوں کو انہی کے نام پر دین سے گمراہ کریں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ایک دو نہیں، دسیوں حدیثیں اللہ کے نبی سے بھی، مولا علی سے بھی اور دیگر ائمہ سے بھی، ایک دو نہیں دسیوں حدیثیں ہیں جن کا بنیادی نقطہ صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو یہ تاکید فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے نام پر کثرت سے جھوٹ بولا جائے گا، تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات قبول نہ کرنا جو ہمارے رب کے کلام کے خلاف ہو. یہ اوروں نے تو سنا یا نہ سنا، حضرت ابلیس نے بڑے غور سے سنا. تو اس نے کیا کیا
اس نے پورا زور اس بات پر لگایا کہ یا تو مسلمان شیعہ ہو یا سنی، یا تو مسلمان قرآن پڑھے ہی نہ، یا اگر پڑھے بھی تو اس طرح پڑھے کہ اس کو پتہ نہ چلے بھئی کیا پڑھا ہے۔ نہیں سمجھے؟ پڑھے بھی لیکن کوئی اس سے پوچھے کیا پڑھا ہے تو نے، اسے کوئی پتہ سر، صرف یہ بتائے کہ ثواب کا ٹوکرا بھری گیا، لیکن جو اللہ کہنا چاہتا تھا ککھ ہاتھ پلے کوئی نہیں آیا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ لوگ اللہ کی کتاب ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اندر کیا باتیں ہیں، تو جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے پتہ چلے گا جو دین سن رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ اسی کی مثال میں نے دینی ہے آپ کو آج کی ساری مجلس، اور یہ علاج ہے اس خطرناک بیماری کا بھی کہ جب ہماری عوام ایک مولانا صاحب کو سنتے ہیں کہتے ہیں جی بڑا سونا پڑھ کے گئے، دوسرا آتا ہے اس کے مخالف بات کر دیتا ہے، عوام کہتی ہو پہلا ایویں ہی آئی اے دوسرا صحیح ہے، تیسرا اگر کوئی اور بات کر دے، چوتھا کوئی اور بات کر دے، اخیر پہ عوام کیا کہتے ہیں؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ جو شخص اللہ رسول اور اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کو تھوڑی سی توجہ دے کہ دین کیسے سیکھنا ہوتا ہے، اس کی زبان پر یہ جملہ نہیں آ سکتا کہ ہم کدھر جائیں۔ اس کو پہلے ہی دین کے سرداروں نے بتا دیا ہے کہ اس طرف جا کہ پھر تجھے کبھی نہ کہنا پڑے کس طرف جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں آپ کو جو بات کرنا چاہتا ہوں پہلے اس کا خلاصہ بتا دوں اور پھر آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ توجہ سے سننا ہے آپ نے، جن کو سوچ کر سننے کی عادت ہے وہ بھی، اور جو بغیر سوچے سن کے مان لیتے ہیں وہ بھی۔ ایک انسان کے لیے سب سے بری بات یہ ہے کہ جو عقل اللہ نے اسے دی ہے باتوں پر غور کرنے اور سمجھنے کے لیے، دنیا کے معاملوں میں تو عقل استعمال کرے لیکن دین کے معاملے میں سوچے بغیر جو سنے اسے قبول کر لے۔ یہ کوئی اچھی صفت اور اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں پہلے ایک حدیث بیان کروں گا بڑی سونی، پھر میں وہ آیت پڑھوں گا سورۃ الاعراف کی جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اور پھر آپ سے پوچھوں گا کہ جو حدیث میں ہے اور جو آیت کہہ رہی ہے یہ آپس میں ملتی ہوئی باتیں ہیں یا مخالف ہیں؟ خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کچھ اور آیتیں پڑھوں گا، اور کس سورت کا میں نے نام لیا تھا؟ سورۃ المائدہ۔ ماشاءاللہ جیویں ٹیکسلا والے، ٹھیک ہے نا، یاد ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹائم کم ہے تو آپ نے توجہ سے سننا ہے تاکہ مجھے بار بار نہ کہنا پڑے۔ جب یہ تینوں جگہوں سے آپ کو ایک حدیث، پھر سورۃ الاعراف کی آیت، پھر سورۃ المائدہ کی چند آیات، جب یہ آپ کو میں سناؤں گا تو آپ کے ہاتھ میں ایک بڑا قیمتی نقطہ آ جائے گا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ
ہر حدیث جو ہمارے سامنے کسی کتاب سے اٹھا کے بیان کی جائے، صرف اس لیے اس کو نہیں مان لینا کہ بندہ سیدھا سیدھا جنت میں جا رہا ہو، بلکہ پہلے قرآن میں دیکھ لینا ہے کہ اللہ نے بھی وہی رستہ بتایا یا اللہ نے کوئی اور رستہ بتایا، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ کچھ اور بات کرے اور اس کا نمائندہ، اس کا رسول اور اس رسول کے وارث اپنے خالق کی بات کے خلاف کوئی اور بات کر دے۔ اللہ فرمائے جنت میں جانے کا یہ طریقہ ہے، اور اللہ کا رسول فرمائے کہ کیونکہ تم میری پارٹی ہو، اللہ تے بادشاہ ہے، بڑا ڈاڈ ہے، تھانوں میں اے دعا شارٹ کٹ دس رہا او نامی کرو تے ایدو وڑ کے جنت نکل جاسو۔ ہرگز، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو میں تمہیں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ اور جدا یا اب سنیں، پہلے حدیث سنیں، بڑی سوادی ہے، بلکہ میں اپنے سامنے کھول کے رکھ لوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہاں پر بڑے بڑے الفاظ میں ہیڈنگ اوپر دی ہوئی ہے کہ انبیاء کے ہمراہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے۔ مزیدار بات ہے کہ نہیں؟ حساب کتاب ہی کوئی نہ، البتہ واہ واہ سوچ کے کرنی ہے، غلط نہ کر دینا۔ انبیاء کے ہمراہ، میں کبھی بات بتا رہا ہوتا ہوں تو میں غلط بات بتا رہا ہوں تو پھر بھی واہ واہ کر دیتا ہوں، بس جنت دا نال ہونا چاہیے ہے، واہ واہ آٹومیٹک۔ بڑا کام خراب ہے ہمارا، صحیح بات ہے۔ ہم نے ناراض نہیں ہونا، ہم نے مجموعی طور پر حدیث ثقلین کی نافرمانی کی ہوئی۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا تھا نا، کس نے تھامنا؟ کدی پڑھیا ہی کوئی نہیں کہ ویچ کی لکھیا، تھامنا تو دور کی بات، اینج بھی کدی کدی، یہ اوپر اینج ہوتا ہے چومنے کے لیے، وہ اینج نہیں کہہ رہا، پڑھنے کے لیے اینج بھی نہیں کیتا۔ یہ ہماری دینی تربیت کا بہت بڑا بدترین گھپلا ہے کہ جو کتاب ہر روز ہمارے مطالعے میں ہونی چاہیے، وہ ہماری قبر پر بھی بغیر سمجھے ہی پڑھی جاتی ہے۔ چلو قبر تے بہ کے تو کوئی سمجھ کے پڑھ لیتا، ایسا شیطان نے کھیل کھیلا ہے۔ لہذا آپ نے نا چپ کرنا ہے، واہ واہ نہیں کرنی، کتنی غلطی نہ ہو جائے، میرا ٹائم بھی بچ جائے گا، میں بات پوری کر لوں گا۔ تو انہوں نے لکھا ہے انبیاء کے ہمراہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے۔ سب کو شوق ہے جنت میں حساب کتاب کے بغیر ہی گھس جائیں، تو یہ حدیث میں بیان کرتا ہوں، اس کی بات اور قرآن کی بات میں فرق دیکھیے، پھر دیکھیے کہ اس حدیث کا یہ معنی لینا صحیح ہے یا معنی لینا صحیح۔ آپ نے جس نے قرآن نہیں پڑھا، اس کو نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے، وہ حدیث کو سنے گا، کہے گا واہ کیا بات ہے، لیکن جب قرآن پڑھے گا تو واہ کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی، بھئی ایک ہی رولا ہے۔ تو بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں تو رولا پڑھتا ہی نہیں ہے، جو سنتے ہیں اس کو یقین۔ سنیں ذرا غور سے، اب یہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا بیان کر رہا ہوں کہ جی اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک طالب علم، ایک، دو، شوہر کی اطاعت گزار بیوی، دو، تین، والدین کی فرما بردار اولاد، تین گروپ ہو گئے، طالب علم، شوہر کی اطاعت گزار بیوی زوجہ، اور تیسرا کون؟ والدین کے فرما بردار اولاد۔ لکھا ہوا ہے کہ یہ تین لوگ
انبیاء کے ہمراہ نبیوں کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ حدیث واضح ہے. آیا قرآن مجید میں ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن قرآن کی طرف جانے سے پہلے میں ویسے آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ حدیث کہہ رہی ہے جو طالب علم ہے، فرض کرو دینی طالب علم، چلو دوسرے دنیا والے کو چھوڑو ایک دفعہ، دینی طالب علم جو دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. فرض کریں ایک بندہ دینی طالب علم بھی ہو لیکن جب یہاں پر بیٹھے تو جھوٹ بول کے دین بتائے، آپ کے خیال میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا؟ ہاں، حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کو کس چیز کی طرف توجہ کروا رہا ہوں؟ آپ ایک حدیث سنتے ہو جس نے یہ کام کیا اس پہ جنت واجب ہو گئی، آپ کہتے ہو سبحان اللہ. آپ کبھی سوچتے نہیں ہو کہ باقی شریعت کو کباڑ خانے میں پھینکنا ہے، باقی واجبات اور محرمات معاف ہو گئے، جس نے یہ ایک کام کیا وہ جنت میں چلا گیا. کبھی سوچا آپ نے؟ جس نے فلان زیارت کی اس پہ جنت واجب ہو گئی، باقی شریعت کو کباڑ خانے میں. کیونکہ وہ حدیث تو ایک بات بتا رہی ہے، جس نے یہ کیا وہ جنت میں جائے گا. تو چاہیے نا جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ قوم کو یہ بھی بتائے اس حدیث کا مطلب نہیں ہے تمہیں نماز روزہ معاف ہو گیا ہے. کیونکہ اس طرح حدیثیں پڑھنے اور بتانے والوں نے اس قوم میں ایک طبقہ پیدا کر دیا ہے جو سمجھتا ہے بس ہم نے مولا حسین کو یاد کرنا ہے، مولا حسین کے جد کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل نہ بھی کریں ہماری سفارش ہونی ہے. ہم نے جنت میں بیڑا غرق کر دیا ہے ایک بڑی تعداد کا. وہ اسلام کے بنیادی ترین قانونوں کو بھی کوئی خاص لفٹ نہیں کرواتے. کس نے ان کو یہ بتایا ہے؟ یہاں پہ بیٹھنے والوں نے. اب میری مجلس نہ لگ رہی ہو، میں کہوں تسی شکل بھی بنائی رومن والی تے تھوڑے اتے جنت واجب ہے، تسے سارے شکلاں بنا لینی ہیں. تو کسی سادے بندے کے ذہن میں جائے گا جب شکل بنا کے رونے والی جنت مجھ پہ واجب ہو گئی ہے اور یہ فرمایا بھی امام معصوم نے ہے تو میں نے نماز پڑھ کے کیا رولا ڈالنا؟ نکتہ سمجھ رہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والے اماموں نے فرمایا کہ ہمارے جد نے، ہمارے نبیوں کے سردار جد نے جو شریعت لے کر آئے تھے اس پہ عمل نہ بھی کرو، یہ والا کام کر لو، پکے جنتی ہو. سبحان اللہ. اور یہ حدیثیں بڑی پڑھی جاتی ہیں لیکن ساتھ بتانے والا یہ نہیں بتاتا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کے احکام تمہیں معاف ہو گئے. جو سمجھے، جو یہ فکر کرے کہ ہم تو کوئی الگ ہی قوم ہے، ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ ہم نے حتماً جنت میں جانا ہے، تو جان لے قرآن کی نظروں میں اس کی فکر میں اور اللہ کے نبی کے زمانے کی یہودیوں کی فکر میں کوئی فرق. وہ بھی کہتے تھے ہم پکے جنتی ہیں. تو کوئی طالب علم ہو، حدیث کہہ رہی ہے جنت میں جائے گا، طالب علم ہو لیکن جب ممبر پہ بیٹھے جھوٹ بولے، اللہ کے نام پہ، رسول کے نام پہ جھوٹ بولے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا؟ بس جب یہ حدیث سنائی جائے تو پھر یہ بات بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ شوہر کی اطاعت گزار زوجہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گی. اب آپ فرض کرو ایک عورت ہے اپنے شوہر کی واقعاً بہت اطاعت گزار ہے، ہر بات مانتی ہے شوہر کی، لیکن شوہر سے ہٹ کر باقیوں کا ککھ نہیں چھوڑتی، غیبتیں کرتی ہے، تہمتیں لگاتی ہے، تیلیاں لگاتی ہے، لڑائیاں کرواتی ہے. ٹھیک ہے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گی؟ بولیں، سوچا کریں. اب
لڑکا بہت ہی فرما بردار ہے ماں باپ کا، اینج کھڑا رہتا ہے ماں باپ کے سامنے، جو ابا جی حکم، جو اماں جی حکم، واقعاً ایسا ہے۔ لیکن جس سرکاری محکمے میں ملازم ہے وہاں غریبوں کے پیٹ رشوت لے لے کے پھاڑ دیتا ہے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا؟ ہاں جی بتائیں، جائے گا؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ تو پھر جب بھی کوئی اس طرح کی حدیث سنائے تو بنتا ہے نا اس سے پوچھا جائے کہ قبلہ جی، ذاکر صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، آپ نے جو حدیث سنائی ہے کہ جو یہ ہے یہ جنت میں جائے گا، اس کا مطلب باقی معاف ہیں یا باقی بھی کرنے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جب قوم کا یہ مزاج بن جائے گا تو پھر یہ جنت کی شارٹ کٹ کا جو مرض ہے یہ بھی ختم کا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اہل بیت نے بھی وہی رستہ دکھایا ہے، کوئی نیا نہیں بنا کے دکھایا۔ اہل بیت، ائمہ اہل بیت اپنے جد کے لائے ہوئے دین کے محافظ ہیں، نہ کہ اس دین کے ساتھ کوئی تھوڑی سی اور بھی سروس روڈ بنا کے کہتے ہیں اس پہ چلنا مشکل ہے تو اس پہ چل لو اور جنت میں چلے جاؤ۔ کیونکہ اللہ کا آخری دین اسلام ہے جو اس نے اپنے رسول کی زندگی میں کامل کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور کہا تھا اس اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر میں نے پسند کیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر کے راضی ہو گیا ہوں۔ اہل بیت اسی دین کے محافظ ہیں، اس میں نئی چیزوں کے اضافے کے لیے اہل بیت نہیں آئے، اس دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں سب نے، اور سب سے بڑھ کر میرے آقا اور مولا حسین نے کربلا میں، جس کی آپ یاد منا رہے ہیں۔ پس دینی طالب علم ہو یا شوہر کی یاد گزار زوجہ ہو یا والدین کی فرما بردار اولاد ہو، جنت میں جائیں گے اپنے اس نیک کام کی وجہ سے، بشرطے کہ اور کام کر کے اس کیے کرائے پہ پانی نہ پھیرا۔ تو پانی پھیرنا سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے نا؟ بندہ ایک کام کرے، ایک اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تے بڑی سبحان اللہ کردہ، میرے تے جنگل ہی جنگل، تو باغات ہی باغات ہوں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل ہوں گے، لیکن کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے جنگلوں میں آگ لگ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جہاں پہ جنگلوں کا شوق ہے وہاں پر آگ سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو صلوات پڑھیں ایک دفعہ پھر محمد و آل محمد۔ اب یہ تو میں نے سوال کیے، حدیث میں ایک اور بات تھی کہ یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، کن کے ساتھ؟ کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ۔ تو آئیں اللہ سے پوچھتے ہیں رسولوں کا حساب ہونا ہے یا کوئی نہیں؟ ڈاڈی بات ہے نا؟ تو آپ ذرا سنیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر کون سی تھی؟ 6۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 6، اللہ فرما رہا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ۔ روز قیامت اگر میں اس لفظ کا ترجمہ کروں نا، لَنَسْأَلَنَّ کا ترجمہ کروں تو مجھے 3 دفعہ کہنا پڑے گا ضرور ضرور ضرور۔ اللہ ایک دفعہ بھی ضرور نہ کہے تب بھی بات وہی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تاکیدیں کرتا ہے تاکہ اگر میں سو رہا ہوں تو سن کے جاگ جاؤں۔ یہ کیڑی گل ہے جو اللہ اتنا زور دے کے کر رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ، تو ضرور 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 ہم سوال کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ سوال یعنی حساب کتاب۔ ہم سوال کریں گے کن سے؟ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ان سے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، جن کی طرف رسول بھیجے تھے ان سے ضرور سوال کریں گے۔ یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے،
مسئلہ آگے خراب ہے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور جو رسول ہم نے بھیجے تھے ان رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے. حساب کتاب ہے یا کوئی نہ ہے؟ رسول گناہگار نہیں ہے, لیکن اس خالق کی آخری عدالت بڑی سخت. ہر ایک رسول آئے گا اپنی امت کے بارے میں اللہ کے سوالوں کا جواب دے گا. ہر ایک رسول, ہمارا رسول بھی. ہمارے رسول کی جب باری آئے گی گواہی دینے کی, ہم بھی کھڑے ہوں گے. کالی کملی والے ہماری سفارش کریں, جس طرح قوالیاں سنتے ہیں اور شاعریاں سنتے ہیں, سواد لیتے ہیں. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے جب اللہ پوچھے گا اپنے رسول سے اپنی قوم کے بارے میں بتائیے انہوں نے کیا کیا, تو اللہ کا رسول کیا کہے گا؟ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. جی سواد نہیں آیا نا؟ آنا بھی نہیں چاہیے, آنا بھی نہیں چاہیے. غور کرنا چاہیے, سوئے ہوئے کو جاگنا چاہیے. ساری دنیا بدل سکتی ہے, خالق کا قرآن کا فرمان کبھی بدل. حدیث صحیح غلط ہو سکتی ہے, ضعیف ہو سکتی ہے, جھوٹی حدیث ہو سکتی ہے. قرآن کی ایک آیت بھی ضعیف, جو اس کو ضعیف کہے وہ دین سے ہی فارغ ہے. بھامے شیعہ ہو تو بھامے سنی ہو, وہاں سے پڑھ رہا ہوں. تو اللہ فرما رہا ہے میں ضرور 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 امتوں سے بھی سوال کروں گا جن کی طرف رسول بھیجے, اور جن رسولوں کو بھیجا تھا ان سے بھی سوال کروں گا یا نہیں کروں گا؟ کروں گا. تو اب آئیں کدھر؟ تیسرا سٹیپ. کون سی سورت پڑھنی ہے میں نے بھلا؟ سورۃ المائدہ. مائدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائدہ کا مطلب کیا ہے؟ دسترخوان. نیڑے نیڑے پہنچے کھانے والے, لیکن مائدہ کہتے ہیں کس کو؟ دسترخوان کو. اب ذرا غور سے سنیں, میں اس کی آیت نمبر 116 پڑھ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ جیڑا نہیں جانتا حضرت عیسیٰ نو ہاتھ کھڑا کر. حضرت عیسیٰ کو سارے جانتے ہیں. کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی ماں کا نام کیا ہے؟ مریم. حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی, کوئی ہوئی یا نہیں؟ کیا نام ہے اس کا؟ پس اللہ نے مثال اس کی دی ہے اس کے حساب کتاب کی جس کو آپ سارے جانتے ہیں. عام نبی نہیں ہے, صاحب شریعت, صاحب کتاب, معجزانہ ولادت, اللہ کے اذن سے مردے زندے کرنے والا, اندھوں کو بینائی دینے والا اللہ کے حکم سے. عام نبی. قرآن نے جب حضرت مریم کی گود میں جناب عیسیٰ نے کلام کیا تھا, اللہ نے وہ کلام قرآن کا حصہ بنایا ہے. سورہ مریم میں کیا بتایا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيَّ, اور مجھ پر سلام ہے, یوم ولدت, جس دن میری ولادت ہوئی اس دن, وَيَوْمَ أَمُوتُ, اور جس دن مجھے موت آئے گی اس دن بھی, وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, اور جس دن دوبارہ مجھے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اس دن بھی. اس دن بھی سلام ہے, لیکن حساب کتاب اللہ نے پھر بھی کرنا ہے عیسیٰ کا. اور کس بات پہ عیسیٰ کا حساب؟ جو جرم عیسیٰ نے کیا ہی نہیں, پیچھے ان کی قوم نے بیڑا غرق کیا. اب سنیں ذرا, ٹائم میرے پاس کم ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 116, آپ خود بھی جا کے پڑھیے گا. اللہ کرے یہ قوم قرآن پڑھنے لگے, ہدایت کے لیے بھی بڑا رولا پڑے گا, بڑا رولا پڑے گا. اگر آپ نے پڑھنا, بڑا مشکل ہے, مجھے لگتا بڑا مشکل ہے, دھکا بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی گاڑی. لیکن اگر جنہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ایک دفعہ کہیں گے یار ہے تو رولا ہی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ حق وہی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہوا. سنیں ذرا غور سے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, اے عیسیٰ ابن مریم, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, تو نے کہا تھا لوگوں سے, کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے
کیا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. عیسیٰ تو نے کہا تھا ان لوگوں سے, اپنی قوم سے, کہ مجھے یعنی عیسیٰ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بناؤ. تو نے کہا تھا. اللہ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ عیسیٰ نے کہا یا نہیں کہا؟ پتہ ہے. عدالتی کارروائی قیامت کے دن جب فائل کھلے گی عیسیٰ کے بعد قوم کیسے گمراہ ہوئی, تو نام آئے گا نا. حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کا پتر بنا لیا تھا, مریم کی باتیں کرتے تھے. جو اعمال اللہ کے لیے مخصوص ہیں وہ عیسیٰ اور ان کے لیے کرتے تھے. تو اللہ کس کو بلائے گا؟ عیسیٰ کو. عیسیٰ بے قصور ہے لیکن قوم کے کرتوتوں کی وجہ سے کٹہرے میں کھڑا. اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بناؤ. کرتوت کس نے کیا؟ قوم نے. جواب کس کو دینا پڑ رہا ہے؟ نبی کو. اگر یہ قرآن نہ ہوتا نا تو ہم کہتے اے حدیث جھوٹی ہے, بھلا نبی سے کیوں سوال ہونا, ان کا کوئی قصور ہے. لیکن اللہ نے یہاں پہ رکھ دیا تاکہ کسی کے اندر انکار کی جرأت پیدا نہ ہو. عیسیٰ کا جواب قال سبحانک. عیسیٰ کہیں گے تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. اب ذرا عیسیٰ کے جواب میں ادب دیکھیں, ادب. عیسیٰ نہیں کہیں گے میں تو کوئی نہیں آکھیا, یا اللہ میں نو ایویں تو سب بلا لیا. ادب دیکھیں, اتنے بڑے نبی کا اپنے خالق سے کلام کا ادب دیکھیں. اور اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو صحیفہ سجادیہ میں بندہ اللہ سے کیسے بات کرتا ہے وہاں سے سیکھیں. ایک بات بڑی عجیب ہے, قرآن, نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ, یہ تینوں ہی مظلوم ہیں. یہ تینوں ہی اس لیے کہ ان کو پڑھنے والے بہت کم ہیں. بہرحال کیا کہیں گے؟ قال سبحانک. عیسیٰ کہیں گے اے پروردگار تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے, یعنی اس عیب سے بھی کہ تیرے ساتھ کوئی اور معبود ہو. یہ نہیں کہیں گے میں نے نہیں کہا, ڈائریکٹ جواب بھی نہیں دے رہے. جواب کیا دے رہے ہیں؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اے پروردگار میرے لیے تو بنتا ہی نہیں تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا مجھے حق ہی نہیں. اس بات کا مجھے حق ہی نہیں, تو میرے لیے تو بنتا ہی نہیں تھا کہ میں یہ بات کروں. توجہ فرما رہے ہیں. پھر فرمائیں گے ان کنت قلتہ, اگر میں نے کہی ہو, فقد علمت, تو یقیناً تجھے تو پتہ ہے, تجھے پتہ ہے. اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں, یہ ادب کی انتہا ہے. اپنے بارے میں کیا کہا, یعنی کی یا یہ نہیں کی, اس بات کا حق ہی نہیں تھا. توجہ ہمارے. اور اگر میں نے کی ہو تو یقیناً تجھے علم ہوگا. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اس لیے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تو سب جانتا ہے, لیکن تیرے علم کا مجھے اندازہ, یعنی میں غلطی کر سکتا ہوں, تو غلطی, میرے علم میں کمی ہو سکتی ہے, تو کبھی غلطی. حالانکہ عیسیٰ معصوم ہے, اللہ نے ان کو عصمت عطا کی ہے, نبی ہیں, لیکن ادب کی انتہا دیکھیں. اگر میں نے کہا ہو تو یقیناً تجھے تو پتہ ہوگا, اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں تو جانتا ہے, جو تیرا علم ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب, یقیناً تو ہے غیبوں کا بہت زیادہ جاننے والا. 116 آیت یہاں پہ ختم ہوئی. 117 گواہی جاری ہے عیسیٰ کی. فرماتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ. اے پروردگار میں نے ان سے اور کچھ نہیں کہا سوائے اس بات کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. غور سے سنیں, یہ تصویر ہے کہ نبی کیسے گواہی دیں گے. ہمارے یہاں کیا ہے, نبی آئیں گے, مولا آئیں گے, کہیں گے جتنے بھی گندے ہیں تے میرے, پروردگار چھڑ دے نانو. یہ کہانیاں ہیں, خلاف قرآن کہانیاں. پیر صاحب آئیں گے, فرشتیاں نو چھڑ دیو میرا مرید ہے,
فرشتے कैसेट ऐसे स्टोरी सुनाते सुर में ना, सुर में अकल निकालने के लिए पब्लिक की। फरिश्ते कहेंगे जी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये बहुत गंदा है थोड़ा मुरीद इनू नहीं छड़ना। वो कहता फिर मैं बैठा, फिर जाओ अल्लाह कोल। बदमाशी चेक करे पीरों की। हजरत नूह ने दुआ मांगी अपने बच्चे के लिए। अल्लाह ने कहा नूह इस बेटे के बारे में आइंदा बात मत करना। हजरत नूह को पुत्र भूल गया, अपनी पड़ गई, माफिया मांगने लगे। सूरह हूद पढ़ो जाके। और मैं कहता हूं सारी दुनिया दे पीर एक तरफ ते हजरत नूह दी जुत्ती एक तरफ। 950 साल धक्के खाए अल्लाह की राह में, कुरान ने बयान किया है। उसके बाद भी अल्लाह ने उस बेईमान बेटे के बारे में नहीं मानी नूह की। और फिर जाओ फरिश्ते हो अल्लाह दे कोल है, मेरा मुरीद है। और इस पीर तो पूछे तेरा मुरीद एडा गंदा है क्यों? उसको थोड़ा बोलूं, हराम खोरा कोलूं, हक मारन वाले कोलू पैसे जो लैने चंदे दे तो उन्होंने जन्नत की टिकट देनी है तो पैसे मिलने। ए पीर दा हाथ फद लो तो पार। फ्रॉड, खिलाफ है कुरान करीम। तवज्जो फरमा रहे, पढ़ लो कुरान नहीं तो बड़ा पछताओगे। खेल बना दो इनमें, आप खुद खेल बना दो इनमें, आप खुद पीछे से गरीबों ने मेहनत की है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है ना, ये मैं कह रहा हूँ, कुरान का लफ्ज़ ये नहीं है। कुरान में तो हज़रत ईसा की अदब दिखाया हूँ। सुने आगे, फिर फरमाएंगे वकुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फीहिम। गौर से सुने, गवाही जारी है ईसा की। अपनी कौम की सिफारिश कर रही, कोई नहीं कह रहे अलग खल नहीं बेचा कजाब करना इन्हें गलत किया, इन्हें मेरी नाफरमानी की थी मेरे पीछे। फरमा रहे कि वकुन्तु अलैहिम शहीदन, परवरदिगार मैं इन पर गवाह था। मा दुमतु फीहिम, जब तक मैं इनके दरमियान मौजूद था। फलम्मा तवफ़ैतनी, और जब तूने मुझे अपने पास बुला लिया। कुन्त अंतर रकीब अलैहिम, तो फिर उसके बाद तू इन पर निगरान था। व अंत अला कुल्ल शैइन शहीद, और तू है जो हर चीज पर गवाह है। जब तक मैं इनके दरमियान था, जब तक मैं इनके दरमियान था मैं गवाह हूं। ऐसा कोई करतूत मैंने इनको नहीं करने दिया। जब तूने मुझे उठा लिया, कुन्त अंतर रकीब अलैहिम, रकीब यानी निगरान, तो फिर तू इन पे निगरान था। क्यों? व अंत अला कुल्ल शैइन शहीद, और तू है जो हर चीज पर गवाह है। आयत नंबर 117 खत्म। 118 अब हजरत ईसा कहेंगे अल्लाह से, परवरदिगार मेरी गवाही भी हो गई, ये जितने भी गंदे हैं थे मेरी मोहब्बत गुमराह हो गए, तुसी मेहरबानी करो छड़ दो। हाँ, ये जो छड़ दो है ना, ये खुद ही छड़ है। छोड़ना समझते हैं ना, लंबी लंबी छोड़ना, पब्लिक की अकल निकालने के लिए उनको ऐमे गलत रास्ते पे बत्तियां शतियां लगा के भी जन्नत जा रहे। तो ईसा क्या कहेंगे? आयत नंबर 118 जाके पढ़िएगा, ताकि मैंने कहीं डंडी ना मारी हो, आपको पता लग जाए। मेंबर पे बहुत डंडी लगती है, तसल्ली रखें। तो क्या अब क्या कहेंगे? गवाही खत्म, अब जी आपकी कौम के साथ क्या करना है? वो तो यही कहते हैं ना, हमने हजरत ईसा ने हमें छुड़ा के ले जाना। अब कुरान क्या कह रहा है? ईसा कहेंगे जिसका कुरान पर ईमान है उसके लिए, इन तो अज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ए परवरदिगार अगर तू इन्हें अजाब करे तो यकीनन तेरे बंदे, मेरे थोड़ी। अगर तू इन्हें अदब, फिर देखे, अगर तू इन्हें अजाब करे, तू अजाब का फैसला करे तो मैं ढेर सियाना हूं तेरे से, मैं ज्यादा तुझे बेहतर मशवरा दे सकता हूं। इन तो अज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू इन्हें अजाब करे तो यकीनन ये तेरे बंदे हैं। व इन तग़फिर लहुम, और अगर तू इनकी मग़फ़िरत कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो यकीनन तू ही गालिब भी है और हिकमतों वाले फैसले भी तेरे ही होते हैं। ये है कुरान का अल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या तवज्जो फरमाई आपने। इन तो अज़िबहुम, अगर तू इन्हें ए परवरदिगार अजाब करे, फ़इन्नहुम इबादुका, तो यकीनन ये किसके बंदे हैं? तेरे बंदे हैं, मेरे थोड़ी हैं। व इन तग़फिर लहुम, और अगर तू इनकी मग़फ़िरत करना चाहे,
فَإِنَّكَ تو یقیناً تو ہی العزیز الحکیم. عزیز کہتے ہیں ناقابل شکست کو. تو فیصلہ کرے کوئی تیرا فیصلہ بدلے ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور تو طاقتور تو بہت ہے لیکن پھر بھی فیصلہ حکمت اور دانائی والا کرتا ہے. زبردست بھی تو ہی اور حکمتوں والا بھی تو ہی. اب مجھے بتائیں، ادھر تو جناب ہے جڑے دربار تے جاؤ پیر صاحب چور ڈکیت ہوئے قاتل ہوئے مرید ہونا چاہیے. ہاں جی، یہ سارا مارکیٹ میں مال جو بکتا ہے یہ قرآن مائنس ہونے کے بعد بکتا ہے. اور اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو میں آپ سے کیا کہوں گا، اوے تو قرآن پڑھ دے، تیری شکل ہے قرآن پڑھن والی، 20 سال اے پڑھو تے پھر قرآن نو ہاتھ لاؤ. جب بھی کوئی بندہ ایسی بات کرے آپ سے جس سے آپ کے دل میں قرآن کی رغبت تو نہ پیدا ہو، آپ ڈر جائیں کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس سے بچنے کے لیے سورۃ الناس کی تلاوت کریں. اس میں کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جنوں کا شیطان ہو یا انسان کی شکل میں ہو، پروردگار جو تیری کتاب کے بارے میں وسوسہ ڈال دے، جسے تو کہہ رہا ہے لوگوں کے لیے بیان ہے اور یہ کہ تو نہیں پڑھ سکتا، اس وسواس الخناس کے شر سے تیری پناہ مانگ. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں، کوئی پرابلم ہے اس پوری امت کے مختلف مسالک میں کہ دل نہیں کرتا لوگوں کا جڑے اتے بیٹھے نے کہ پبلک قرآن پڑھے، ڈراتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر کہتا ہے کر دیا. اور ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا اپنے مولوی کڈو تے اپنے خطیب کڈو، میں نے کہا تھا آسان کر دیا. وہ بے ایمان کدھر ہیں جو کہتے تھے مشکل ہے؟ اور تم نے میری نہیں سنی، ان کی سنی. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو حکمت اسی میں ہے. اگر عام بندہ قرآن نہ پڑھ سکتا ہوتا، قرآن سے کچھ نہ لے سکتا ہوتا، کچھ نہ سمجھ سکتا ہوتا، تو اللہ کا نبی کیوں فرماتا قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامنا؟ ٹھیک ہے نا؟ کوئی تیسری چیز بیچ میں بتائیے. براستہ میاں والی تھامنا کہا ہے؟ براستہ جناب علی کیا کہتے ہیں راول پنڈی تھامنا کہا ہے قرآن کو تھامنا تم نے اور اہل بیت کو تھا. کدھر ہے قرآن؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں سر. توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے. بس میں بات کو تمام کروں، توجہ کریں. حدیث آپ کو دوبارہ حدیث کی طرف ذہن لے جائیں. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ طالب علم بغیر حساب کے، شوہر کی اطاعت گزار زوجہ بغیر حساب کے، والدین کی فرما بردار اولاد بغیر حساب کے، اور اللہ نبیوں کے ساتھ. اور اللہ کہہ رہا ہے ان کی تو اوقات اتنی نہیں ہے، میں تو نبیوں سے بھی سوال کروں گا اور ان چیزوں کا بھی سوال کروں گا جو ان کی قوموں نے بعد میں کیے. کیوں؟ اگر عیسیٰ کہیں مثلا، انہوں نے نہیں کہنا، اگر عیسیٰ کہیں یا اللہ میرا تو کوئی قصور نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جرم میں نام آپ کا استعمال ہوا ہے. اپنی گواہی دیں، اپنی کلیئرنس دیں. ہوتا ہے نا عدالتوں میں کہ نام آ جاتا ہے ایف آئی آر میں، تو کہتے ہیں ایف آئی آر میں نام ہے بھائی آ جا. ایف آئی آر میں جگہ شرک کی ایف آئی آر میں تیرا نام عیسیٰ جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. آ کے اپنی گواہی دے تاکہ تیری قوم کی پھوک نکلے، تیری قوم کی پھوک نکلے، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. وہ پھوک تھوڑی نکلے. آ کے ذرا کرنا سفارش ان کی جنہوں نے بعد میں تجھے اللہ بنایا ہوا تھا اور اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور تیری ماں کو کہتے تھے یہ معبود ہے، عبادتیں کرتے تھے، ان کے سامنے مراسم میں عبادت انجام دیتے تھے. یہ میں نے آپ کو جھلک دکھائی ہے. اشتہار ہوتا ہے نا، اشتہار، یہ اشتہار ہے. باقی انشاءاللہ فلم آپ خود دیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے قرآن مجید کو پڑھنے کی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ جب صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن اہل بیت، قرآن اہل بیت. اہل بیت کی وہ باتیں جو قرآن کے خلاف نہ ہوں، کیونکہ وہ جھوٹ ہیں، وہ انہوں نے نہیں کہی. وہ اللہ کا دین بتانے والے ہیں،
اس کی جزیات تفصیلات بتانے والے ہیں، اللہ کے بتائی ہوئی بات کی الٹی بات کرنے والے نہیں ہیں، کوئی اور راستے نئے راستے دکھانے والے نہیں ہیں۔ اس بات کی طرف توجہ رہے۔ جب ہم ان میں سے ایک کو ترک کر دیں تو حدیث ثقلین کہتی ہے تمہاری ہدایت کی ضمانت اب کمپنی نہیں دے رہی، اب تم اپنے آپ پہ ہو، جو تمہیں دین بتا رہا ہے اس کی ضمانت پر ہو، کمپنی کی گارنٹی پر۔ کمپنی کی گارنٹی وارنٹی ختم ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا کبھی گمراہ، تو جب کسی نے ایک کو چھوڑ دیا تو کمپنی کی گارنٹی ہے یا ختم ہو گئی؟ ڈاکٹر کہے یہ 2 گولیاں روز کھانی ہے، گارنٹی ہے نہیں بیمار ہوگا۔ کوئی بندہ ایک کھانا شروع کر دے، ڈاکٹر کی گارنٹی، کہے جائے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر صاحب آپ نے دوائی دی تھی میں پھر بیمار ہو گیا ہوں۔ وہ پوچھے گولیاں کتنی کھاتا ہے؟ کہتا ہے 1۔ ڈاکٹر کہے گا تیرے میں عقل ہے؟ میں نے کتنی کہی تھی؟ 2۔ تو میرے سے ڈھیر سے آنا تھا جو 1 کھاتا ہے۔ 1 کھانے والے کے لیے ہدایت کی گارنٹی قرآن اور اہل بیت دونوں، تب یہ زندگی بیلنس طریقے سے گزرے۔ یہ جو ہم نے چھوڑ دیا قرآن و اہل بیت کو، بس ایک آخری بات کر کے تباہ کر رہا ہوں، تو پھر چاہے قرآن چھوڑیں چاہے اہل بیت چھوڑیں، وہاں سے ڈاؤن فال، پستی کی طرف سفر کا آغاز ہو گیا۔ اور اس پستی کی ایک شکل ہم دیکھ سکتے ہیں فلسطین میں، غزہ میں۔ آپ کے ذہنوں میں امام حسین علیہ السلام کی جو تصویر ہے، آپ کے خیال میں اگر آج کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام ہوتے تو اس ظلم پر چپ ہوتے؟ جی ہرگز چپ نہ کرتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے، ہرگز اس پر خاموش نہ رہتے، کیونکہ امام کے اپنے خطبے کربلا جاتے ہوئے آپ پڑھیں، لوگوں نے امام کا کلام ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیا ہے، علماء نے زحمت کی ہے، ان خطبات کے ترجمے چھپ چکے ہیں۔ حسین ابن علی مدینہ تا کربلا، آپ ان خطبات کو، اس کلام کو پڑھیں۔ کیا فرما رہے تھے حسین؟ بہت ساری باتوں میں کبھی فرما رہے کہ میں عدل و انصاف کے لیے کھڑا ہوں، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، اپنے جد کی سیرت پر چلنے کے لیے، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، مظلوموں کو ظالموں سے بچانے کے لیے، نہ کسی اقتدار کے لیے، نہ دنیا کا مال زیادہ کرنے کے لیے، نہ کسی فساد کے لیے، نہ کسی ظلم کے لیے۔ یہ ہے حقیقی حسین۔ اور یہی وہ صفات ہے جو اللہ نے پورے قرآن میں اپنے نبیوں کی بتائی ہیں۔ نبی کس لیے آتے ہیں؟ نبی کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ نبی جہاد کیوں کرتا ہے؟ نبی قربانیاں کیوں دیتا ہے؟ اور حسین قرآن سے ہرگز جدا۔ تو اگر حسین کو پہچاننا ہے نا، ساری کتابیں چھوڑ دو، پہلے قرآن پڑھو۔ قرآن میں دیکھو ایک الہی رہبر کیسا ہوتا ہے، الہی رہبر کے ذمے اللہ کیا لگاتا ہے۔ تو یا پھر کہو کہ حسین الہی رہبر نہیں، اور یا پھر جو کچھ قرآن نے بتایا حسین اس سے جدا نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن جب قرآن مجید زندگیوں سے نکل گیا، کچھ کی زندگیوں سے قرآن چلا گیا، کچھ کی زندگیوں سے اہل بیت چلے گئے، ڈاؤن فال کے سفر کا آغاز ہو گیا، اور اتنی پستی ہو گئی، اتنی پستی ہو گئی کہ آج 2.25 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن مٹھی بھر یہودیوں کے آگے چوں کرنے سے سوائے چند جگہوں کے کہ جو کھڑے ہیں ڈٹ کے، اور جو آج کل آپ کو پتہ ہے امکان ہے کہ جنگ شروع ہو جائے حزب اللہ کی اور مثلا اسرائیل والوں کی۔ آج امریکہ نے، فرانس نے، انگلینڈ نے، چند دوسرے ملکوں نے لبنان میں موجود اپنے شہریوں سے کہا جیڑی پہلی ٹکٹ ملے نکلو یہاں سے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جو کھڑا ہوتا ہے ظلم کے خلاف اسے بھگتنا پڑتا ہے، اس پہ تلوار چلتی ہے۔ دوسرے کسی کی تو کیا مجال ہے، امام حسین پر چلی تلوار، امام حسین کے جو قیمتی ترین بدن تھا اس پہ چلے نیزے، اس پہ چلی تلوار۔ لہذا جو واقعاً حسینی ہے وہ کہیں بھی ہونے والے ظلم سے غافل نہیں رہ سکتا۔ بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں لیکن حسینی نہیں ہوتے،
امام حسین کے اپنے زمانے میں بہت مسلمان تھے، لاکھوں ہو چکے تھے، لیکن حسینی 72 تھے۔ تو پھر جب اللہ نے دیکھا کہ اتنے کم ہیں حق کی حمایت کرنے والے، تو پھر اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ حسین آپ اور آپ کے ساتھی بہترین جو اللہ سے ملاقات کا رستہ ہو سکتا ہے، یعنی شہادت، آپ اس راہ سے میرے پاس آئیں اور میرے پاس ایک بے مثل و بے مثال مقام پائیں، اور یہ قوم جس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، اب ان کے سروں پہ وہی مسلط ہوں گے جس کے یہ قابل